شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے گفتگو سمجھانے کے انداز اور گفتار میں فاطمہ سے زیادہ کسی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت نہیں دیکھی۔ اٹھنا بیٹھنا سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک گئی۔ کچھ دیر بعد سر اوپر اٹھایا اور آپ رو پڑی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئی۔ کچھ دیر بعد سر اوپر اٹھایا اور آپ مسکرا پڑی۔ میں نے سوچا میں تو ان کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی تھی، لیکن یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح نکلی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی، پھر تم نے سر اوپر اٹھایا اور رو پڑی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی، پھر سر اٹھایا اور مسکرا دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کی نظر مانی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس درد کی وجہ سے میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے میں رو پڑی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ پورے گھر میں سب سے پہلے اپنے ابا جان سے ملوں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔